حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہت زیادہ علیل ہو گئے. صحابہ کرام کا آپس میں بڑا محبت کا، مودت کا، پیار کا، اعتبار کا رشتہ ہوتا تھا. کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کرنے آئے اور آ کر کے کہا کہ علی آپ بڑے بیمار ہو گئے اور بڑی آپ کمزور ہیں. حضرت علی اٹھتے تھے تو ٹانگوں پہ راشہ طاری تھا. تو آپ کچھ صحابہ تو رونے لگے ان کی محبت میں کہ حضور آپ اتنے کمزور ہو گئے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی. فکر نہ کرو، مجھے موت نہیں آئے گی، فکر نہ کرو. کہتے ہم نے غور سے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا، حضور موت نہیں آئے گی کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے غور سے نہ دیکھو، اپنی بات نہیں کر رہا، اپنے محبوب کی حدیث پر اپنے یقین کی بات کر رہا ہوں. میں اس یقین کامل کو بیان کر رہا ہوں جو مجھے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پہ، پہاڑوں سے زیادہ میرا یقین کامل ہے حضور کے فرمان پر. کہا حضور کیا مطلب؟ تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ اسی طرح بیمار ہوا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کرم نوازی کی اور حضور میری تیمارداری کو آئے تھے، اور جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے عرض کی حضور میں بڑا کمزور ہو گیا ہوں. تو محبوب نے فرمایا علی تو بیماری سے دنیا سے نہیں جائے گا، دنیا سے اس وقت جائے گا جب تجھے تلوار کی ضرب لگے گی اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، پھر تو جائے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے اس لیے میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، میں شیر ہوں تو میدان میں ہی جان دوں گا، اور میری داڑھی سرخ ہوگی تو پھر جاؤں گا. یہ حضور کے فرمان پر میرا یقین ہے. تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے ہجرت کی رات کہا تھا کہ کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن بڑے معروف ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ میرے غلام اس علاقے کو فتح کریں گے تو وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں صحابہ کے ساتھ گئے تھے. یہودی قلعہ بند ہو گئے، بڑے بڑی دیواریں تھیں قلعے کی، یہودی اندر بند ہو گئے. تو دروازہ اندر سے کھولتے نہیں، باہر آتے نہیں، اب کیسے انہیں قابو کیا جائے؟ تو جناب سراقہ بن مالک فرمانے لگے مجھے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا حضور پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ اندر گریں گے تو آپ کی کوئی ہڈی ہی سلامت نہیں بچے گی، اگر بچ بھی گئی تو جب یہودیوں کے نرگے میں آپ گریں گے تو آپ کو وہ کیا زندہ چھوڑیں گے جو آپ دروازہ کھولیں گے؟ تو جناب سراقہ بن مالک کی آنکھوں میں چمک، چھڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے موت نہیں آئے گی، میں تمہیں دروازہ کھول کے بتاؤں گا. اگر ہو یقین کامل تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر ہو ذوق جنوں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. فرمایا پھینکو مجھے، میں تمہیں دروازہ کھول کر کے دکھاؤں گا. میرے عزیزو، پھینکا گیا حضرت سراقہ بن مالک کو منجنیق میں رکھ کے. پھینکنے سے قبل لوگوں نے کہا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کیسے بچیں گے؟ فرمایا یہ بعد میں بتاؤں گا. جب انہیں پھینکا گیا تو انہوں نے واقعی دروازہ کھول دیا. چند گھنٹوں کے بعد کپڑے جھاڑتے ہوئے آئے. کچھ دیر کی جنگ ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دی تو لوگ ان کے قریب گئے، جا کے کہا حضور آپ کو کیسے خبر تھی کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو جناب سراقہ بن مالک رو پڑے. فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے، ابھی کنگن آئے نہیں. جب تک کنگن نہیں آئیں گے جناب اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے، وہ بھی اسی دن آئیں گے جس دن کنگن آئیں گے. یہ میرا یقین کامل تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے موت آ جائے؟ مضبوطی ایمان یہ انسان کو مضبوط کرتی ہے جینے کا، ورنہ تو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں اپنے اندر. وہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، دریا میں مد و جزر ہے. آپ کو پتہ ہے جب تھوڑا سا حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کو فٹافٹ دعائیں التجائیں یاد آتی ہیں. لوگوں نے اللہ کے ساتھ دکھوں کا رشتہ رکھا ہوا ہے، کمزوریاں آتی ہیں تو فٹافٹ لوگوں کو عبادات یاد آتی ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو پھر لوگ معاذ اللہ تعالیٰ شیطان کو راضی کرتے ہیں. اب یہ جو خوشیوں کا رشتہ ہے یہ سارا اسی کے ساتھ رکھا ہے. ذرا مد و جزر آنے لگا، طوفان آنے لگا دریا میں تو لوگ تڑپنے لگے، دعائیں کرنے لگے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی لوگ آئے، آپ بھی جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھے تھے، حضور دعا کرا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا، دعائیں کرو، وظائف پڑھو، لیکن انشاءاللہ یہ دریا کے کنارے جائے گا جہاز اور ہم بخیر و عافیت پہنچیں گے. کہا حضور آپ دعا کرا دیں. فرمایا میں کرا دیتا ہوں لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ شکوہ کرنے لگے کہ ہم دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں.
چلیے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کر ڈالی، تنقید آسان کام ہے، ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تنقید بھی کر ڈالی کہ دعا کے لیے کہا تھا لیکن اس طرح انہوں نے نہیں کرائی جیسے کرانی چاہیے تھی۔ لیکن قربان جائیے تھوڑا ہی وقت گزرا تو دریا کا طوفان تھم گیا۔ جن لوگوں کا خیال تھا نا کہ اب بچیں گے نہیں، معاذ اللہ ڈوبیں گے، وہ بھی کنارے تک لگ گئے۔ اب آہستہ آہستہ حالات بدلتے ہیں تو شرمندگیاں بھی آتی ہیں، گیا ہوا وقت نہیں لوٹا کرتا۔ قریب گئے، معذرت کرنے لگے، حضور غلطی ہو گئی، برا سوچا، کچھ کی زبانوں سے برے جملے بھی نکل گئے، پر آپ بتائیے آپ کو کیسے یقین تھا کہ یہ اس جہاز کو حادثہ نہیں ہوگا، یہ کنارے تک جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جو دعائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہیں میں نے بیٹھتے ہی ساری تلاوت کر لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان درست نہ ہو؟ تو میرے یقین کامل نے دیکھیں نا مدینے میں زلزلہ آ گیا تو انسان کا یقین اگر مضبوط ہو، کردار اگر پختہ ہو، اسے خبر ہو کہ میں کیا ہوں، پھر خوف کاہے کا؟ پھر آنے والے حالات اور مد و جزر کے ساتھ اس کی پریشانی کاہے کی؟ پھر تڑپنا کاہے کا؟ پھر چہرے پر اس کے بال کاہے کہ مدینے میں زلزلہ ہے، حضرت عمر کھڑے ہیں، ہاتھ میں درہ اٹھایا تو زور سے زمین پہ درہ مارا، فرمایا زمین ٹھہر جا، زلزلہ بند کر۔ یا پھر عمر کو بتا کیا عمر نے تیرے اوپر کوئی ناانصافی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے؟ کیا عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تو کام پہ یا پھر ٹھہر جا؟ تو لوگ کہتے ہیں عمر کا درہ کیا چلا، زمین کا زلزلہ بھی رک گیا۔ یہ وہ یقین ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آپ نے بھیجا نا حضرت سعد بن ابی وقاص کو دور دراز علاقوں میں جہاد کے لیے، تو حضرت سعد نے کہا تھا حضور کو نصیحت کریں، تو فرمایا اپنی توجہ اپنے رب کی جانب رکھنا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دینا، دیکھنا حالات کی رو میں بہہ نہ جانا، لوگ تمہیں بڑی داستانیں سنائیں گے لیکن خیال رکھنا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کا پورا ہی خیال رکھا، پورا ہی لحاظ فرمایا، پوری ہی توجہ کی۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم جا رہے تھے نا جہاد کے لیے تو رستے میں ایک دریا آ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمان کر رہے ہیں، بھیجنے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے رستے میں دریا آ گیا۔ اب صحابہ کہنے لگے سعد اب کیا کریں گے؟ فرمایا اب کیا کرنا ہے، اپنے رب پہ یقین کامل ہے، اس سے التجائیں کریں گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کو یقین کا حوصلہ دیا۔ ہم روحانی لوگ ہیں، ہمارے پیچھے روحانی قوتیں ہوتی ہیں، ہمارا رب ہماری مدد فرماتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم جال میں پوری طرح الجھ گئے، لیکن آنکھ کھلتی ہے تو رب کریم ایسی آزادی عطا فرماتا ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دریا کنارے کھڑے ہو کر کے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے وہ دریا اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے تو ہم تو نبی پاک کے وفادار غلام ہیں، ہم تو حضور کے اطاعت شعار ہیں، ہمارا یقین بڑا مضبوط ہے۔ دریا نے رستہ عطا کر دیا، رستہ اور رستے بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا یقین کامل دیکھیے، جب دریا سے اس پار گئے نا آپ، تو ایک دفعہ اس یاد کو، یقین کی اس یاد کو پھر زندہ کرنا چاہا۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا یقین اس طرح سیکھو جیسے قرآن سیکھتے، اور پھر امام غزالی نے فرمایا کہ یقین والوں کی صحبت اور سنگت میں رہا کرو۔ تو حضرت سعد نے وہ صحبت صحابہ کی طرف دوبارہ لوٹائی اور فرمانے لگے کسی کو کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ یعنی آپ لوگوں کو دوبارہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا یقین کامل ہے تو دریا ہماری بات سن رہا ہے۔ فرمایا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی، کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ ایک صحابی نے کہا میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دریا کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے ہم نبی پاک کے غلام ہیں، چل ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے۔ تو دریا نے وہ پیالہ بھی لہروں نے باہر پھینک دیا۔ یقین کی دولت آپ کو جوان رکھتی